ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، وہ زمین پر زور سے پاؤں بھی نہ رکھے جس سے چھپا ہوا زیور اس کی آواز ظاہر ہو۔ زمین پر اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجھن کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ شریعت کی احتیاط ہے۔ عورت پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کو اگر اس انداز سے حرکت دیتی ہے کہ باہر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں عورت کی آواز نہیں، عورت کے پاؤں کی آواز نہیں، عورت کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب اور جھانجھن کی آواز اگر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد نے سنی تو شریعت اس سے بھی عورت کو روکتی ہے۔ اور جو عورت پاؤں میں گھنگرو باندھ کر کے غیر مردوں کو، اجنبیوں کو دعوت نظارہ بھی دیتی ہے اور ان کا دل بہلاتی ہے، اور اس کو آپ کلچر قرار دے دیں، اس کو آپ فیسٹیول کہیں، اس کو روشن خیالی کہیں، اس کو دور جدید کے تقاضے کہیں، جو بھی کہہ لیں، قرآن نے صاف واضح اور دو ٹوک کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اپنے گھر کی دہلیز کے اندر زور سے پاؤں رکھے اور پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجھن یا پازیب کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پڑے، عورت اتنی پاکیزہ ہے میرا رب یہ بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اس لیے خواتین کا پردہ اس لیول کا بتایا کہ تمہارے پاؤں کی آواز تو کیا، پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی آواز، حالانکہ وہ ناچنے کی غرض سے نہیں، گلی سے گزرتے غیر مرد کو سنانے کی غرض سے نہیں، وہ آپ چلتی ہیں تو روٹین کے ساتھ اس کی آواز باہر پڑتی ہے، آپ کے علم بھی نہیں ہے کہ باہر گلی سے کوئی گزر رہا ہے یا نہیں، اور گزرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ اندر سے یہ جو پازیب کی آواز آ رہی ہے یہ بوڑھی خاتون کی ہے یا نو عمر بچی ہے یا جوان خاتون ہے، اس کو بھی علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی روکا کہ تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے۔ آج کے روشن خیال معاشرے نے اور روشن خیال سوچ نے عورتوں کو بے نقاب بھی نہیں کیا بلکہ نیم برہنہ کر دیا، یہ سوچ اور یہ جملہ بول کے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ تو شریعت نے یہاں تو نظر ہی نہیں، نظر تو پڑی نہیں، وہ چار دیواری میں ہے، تو اس آواز کے پردے کا بھی حکم دیا۔ تو یہ حکم ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں تک حکم ارشاد فرمایا کہ تمہاری احتیاط کا عالم یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ سورہ احزاب میں اللہ جل شانہ نے احکام ہمارے سامنے ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواج کا، اپنی صاحب زادیوں، اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، و بنات کا، اور اپنی صاحبزادیوں سے فرما دیجئے، و نساء المومنین، اور مسلمان عورتوں سے ارشاد فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈالے رہیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان نہ ہو اور وہ ستائی نہ جائیں، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے حکم ارشاد فرمایا کس انداز کے ساتھ کہ وہ اپنی اوڑھنیاں خوب اوڑھے رکھیں اور غیر مرد ان کو دیکھ نہ پائے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔
آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے تو ایک قبطی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص پر زیادتی کی، تو اس نے شکایت لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ نے اس قبطی کو پکڑ کے تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ ان حالات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا، چونکہ یہ آیان اقتدار میں سے تھا تو حالات کشیدہ ہو گئے، تو آپ مصر کو چھوڑ کر شہر مدین کی طرف چل دیے۔ اللہ اکبر۔ تو شہر مدین کی طرف جب آپ چلے تو کئی دنوں سے بھوک بھی تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک کونے میں دو خواتین ہیں جو اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور منتظر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کرا رہے ہیں اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے چلے نہیں جاتے اتنی دیر تک ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مردوں کے ہجوم میں گھس کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانا پسند نہیں کرتی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ تم پھر خود کیوں آئی ہو، کوئی تمہارے گھر کا مرد آنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں تو وہ یہ نہیں کر پائیں گے، تو یہ مجبوراً ہمیں کرنا پڑتا ہے، یہاں آنا ہماری مجبوری ہے، لیکن مردوں کے ہجوم میں گھسنا ہمارا پردہ، ہماری غیرت، ہمارا حیا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو ہانکا اور پانی پلا دیا، اور پھر ان کی جانب جانور کر دیے۔ وہ جانور لے کر کے جب گھر پلٹی تو جو معمول کا وقت تھا آج اس وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں، تو ان کے والد جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم جلدی آ گئی ہو، کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک صالح شخص تھا جس نے ہمارے ساتھ مہربانی کی اور انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور اس صالح نوجوان کی تعریف کی کہ بہت پاکیزہ صفت محسوس ہو رہا تھا، اس کی نظروں میں حیا کی بجلیاں تھیں۔ تو کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ تاکہ میں اس کی اس محنت کا عوضانہ اس کو دوں۔ تو قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا، لیکن خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ جس انداز سے بیان کیا وہ حسن و جمال ملاحظہ کیجیے۔ فجاءتہ احداہما، ان دو میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، وہ حیا میں، شرم میں لپٹی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ قالت ان ابی یدعوک، اور کہا کہ ہمارے باپ آپ کو بلاتے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور پھر جب ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تھا، اور حضرت